السلام علیکم. یہ دا ہسٹری اینڈ کلچر آف. السلام علیکم. اس پوسٹ کو پلیز پورا دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں اب وہ آتھر ہیں نیگل کیلی، لیکن کیا آپ کے پاکستان میں اتنے لٹریٹ پرسن نہیں ہیں کہ وہ اپنے کلچرز کو خود کرائیں؟ ہم اپنے بچوں کو پر چائلڈ ہم آکسفورڈ کی اور ان کے کیمبرج کی جو بھی بکس دے رہے ہیں تو ہم ان کو گھر بیٹھے کھلا رہے ہیں. ہمارے جو بھی ہیں ہمارے پیسے ان کو جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس لیول پر لائیں. کیا ہم اپنے بچے کو وہ سوچ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنے بچے کو زندگی کی بیسک چیزیں نہیں سکھا سکتے جو کہ قرآن پاک میں ہر چیز سکھائی گئی ہے؟ سورہ نساء کو بار بار پڑھانا چاہیے بیکاز ہم فائنینسز میں بہت پیچھے ہیں. قرآن نے کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلنے کو کہا ہے، ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن. آپ اگر بزنس میں سب سے آگے ہوتے تو لوگ آپ کی لینگویج سیکھ رہے ہوتے. دس از اے رول، شروع سے رول ہے. اسی لیے جو سارے انبیاء آئے ہیں وہ اللہ سے بادشاہت مانگتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کا سسٹم چلانا تھا. لیکن آپ تو اللہ کا سسٹم نہیں چلا سکتے، اس لیے اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی نہیں دی اور آپ کے اوپر مولوی ایسے مسلط کر دیے کہ جی فقیر اور فقیر اور فقیر اور فقیر کو انہوں نے پروموٹ کر دیا، آپ کو پستی میں لے جاتے رہے. میں نے ہی پڑھا 17,000 سے، جب میں ہسٹری پڑھ رہی تھی تو انڈو پاک میں تو شاید اسلام تھا ہی نہیں. کیونکہ اس کے بعد جو ایک آئیں جو پڑھوں گی انہوں نے تو ایک اسلام کو کہا کہ بس فرض پورے کر لو. تو یعنی ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ ہم ہندوازم جو روٹس پکڑ چکا ہے ہم وہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم جہیز نہیں چھوڑ سکتے، پھر ہم وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں جی بھائیوں نے بہنوں کو نہیں دی، تو یہ تو باپ کا کام تھا کہ وہ بچوں میں میوچول تقسیم کر کے چاہتا. جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ بیٹی کا 1/3 اور بیٹوں کا، پھر وہ کیوں ایسے چلا گیا؟ اس نے کیوں نہیں وراثت کی اپنی زندگی میں؟ تو ہمیں جہاں جس کو جو کہنا چاہیے نا ہم اس کو نہیں اصلاح کرتے. ٹھیک ہے، شوہر مار رہا ہے تو ہم بیوی سے کہیں گے کہ تم پٹ لو، لیکن ہم شوہر کو نہیں کہیں گے کہ نہیں مارو. جو فیمیلز آپ کی اکنامیکل سپورٹ کر رہی ہیں نا، آپ کو، آپ کی سوسائٹی کو تھامے ہوئے ہیں، آپ کو وہی بری لگتی ہیں کیونکہ وہ بول کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو جو فیمیل کا ہندوازم میں دیکھا تھا کہ ناری جو ہے اس کا کچھ نہیں ہے. ہندوازم والے اپنے آپ کو اس کانسیپٹ سے نکال رہے ہیں، فالس بلیف سے نکال رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے عورت کو منع کیا ہوتا کہ خاموش رہو، اللہ نے تو کہا کہ سچ پہ بولنا ہے، آپ نے بولنا ہے، آپ نے گواہی دینی ہے. گواہی کے لیے جب بلایا جائے تو سچی گواہی دو. کسی ماں بہن آپ کی اس وجہ سے آپ کو نہ روک سکیں کہ آپ جو ہے وہ سچ نہ بول سکو. کسی قوم کو کی محبت یا اس کی عداوت آپ کو سچ بولنے سے نہ روکے. پھر جب اللہ کی کانسیپٹ ہے نا، اللہ نے جو کانسیپٹ دیے کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، تو میں اللہ سے پوچھتی ہوں میں کن کے ساتھ رہوں؟ کیوں مجھے اس طرح کا ٹرائل دیا ہے؟ میں احکام مانوں تو کیسے مانوں؟ سچوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. اس میں یہ نہیں کہ آپ برے ہیں یا آپ سچے نہیں ہیں، سمپل از دیٹ. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں؟ بولیں، یہ سوچنا چاہیے.